او یارو او سگدیو او بیلیو او بھراؤ یوں نہ کہا کرو بچے بوتے نے کتھو کھواوا کتھو پواوا۔ او میرے عزیزو کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوا کرتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایک بیٹے کی وجہ سے باپ خودکشی کرتا ہے، کبھی 4 بیٹوں کی وجہ سے باپ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات میرے عزیزو ملتان میں رات تقریباً 1:15 بجے میری تقریر شروع ہوئی۔ یہ اس دن میرا 6ٹھا پروگرام تھا۔ یقین جانو 3 پونے 3 بجے دعا کی، اگلے دن سفر لئیے بھکر کروڑ لالی سن کا پتہ نہیں کہاں کا تھا، جن کے گھر کے اندر میرے عزیزو گراؤنڈ میں بیان ہوا۔ وہ گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب بڑا میرا ان سے پیارا تعلق ہے، 16 بہن بھائی یا 14 بہن بھائی۔ سانوں کہنے لگے مولانا پچھلے سے پچھلے سال رات 1 بجے ابا کا انتقال ہوا، ابا کو بے چینی ہوئی، مجھے بلایا کہ سیف اللہ جا ولی اللہ کو فون کر، کفایت اللہ کو فون کر، نصر اللہ کو فون کر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بیٹوں کے نام میں بھی اللہ یاد آ رہا کہ 5 بھائی ملتان کے اندر تھے، 5 کو فون کیا، 4 چفیرے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو سورہ یاسین، اس دن کے لیے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ پوچھتے تھے نا لوگ اتنے بچے ہیں سب کو حافظ بنا رہا ہے، کسی کو اسکول پڑھا دے، کسی کو فلانا کام کرا دے۔ میرے بچوں میں یوں ادھر کی بات سن کے ادھر سے نکال کر لوگوں کی جھڑکیاں سن کے مسکرا دیا کرتا تھا، پیسے کسے برے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جایا کرتے تھے میرے بچوں روٹی چھوڑی دیکھ کر تیری ماں اور تیرا باپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ او جوانو میں عزیزو خدا کی قسم میری ہمت نہیں میں آپ سے گفتگو کروں، تھکا پڑا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، بول کے جاؤں گا کدے نہ کہا جے اپنے ماں پیوں نوں ساڈے لئی تسی کیتا کیے۔ اگر اتنی بات پر تیرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مرنا پھر کہیں اور چلا جا، مر گیا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کہ ابا نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری بار انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہ مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اتنی اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزو اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا، اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے کبھی بیچ راستے کے چل کے نہیں دیکھا، گلی کے کناروں پہ چلا کرتا تھا، اتنی احتیاط کیا کرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کندھے کے سٹ جایا کرتے اور زخم آ جایا کرتے۔ کہ بیچ میں کیوں نہیں چلا کرتا تھا؟ کہ مدینے کا احترام تھا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جہاں رسول اللہ نے قدم رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تم ان کے نزدیک گئے جنہوں نے نہ تمہارا ایمان چھوڑا نہ تمہاری عزتیں چھوڑی، ہمارے پاس آؤ، خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے صحیح معنی میں آج کے رسول کون ہے۔ یہ بھی میرا موضوع کوئی نہیں، آج بڑے پیارے لوگوں کا مجمع ہے، تمہاری توجہ دل کی طرف، تمہارا دل اس وقت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں بعد میں،
کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 1 عورت۔ میں مروں گا، میرا بھائی چوتھے دن دکان کھول کے بیٹھے گا، میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہے گا اچھا بھابی اللہ تجھے صبر دے، بیٹے کو کہے گا بیٹے تجھے کوئی کام ہو چاچے کے پاس آ جانا، دادا بھی کہے گا میں نے پتر دیار بڑی ستان دی ہے، وہ بھی چوتھے دن حقہ پینے چوک میں چلا جائے گا۔ ایک عورت جسے تو پیر کی جتی کہہ کے گیا تھا، جسے ساری زندگی تو نے مسکرا کے نہ دیکھا، وہ کونے میں بیٹھی، اس سے پوچھ تو صحیح تجھے زیادہ غم تھا؟ کہا اتنا غم تھا کہ زندگی دینے والے نے اس کا غم منانے کے لیے مجھے 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا کہ خبردار 4 مہینے 10 دن تک یہاں بیٹھ جا، لال جوڑا نہیں پانا، سرخی نہیں لگانی، کسی خوشی میں نہیں جانا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، حتیٰ کہ خبردار تجھے مسکرا کر بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اسے رو جو بیوہ کا تجھے تاج پہنا کے چلا گیا۔ او یارو خدا کی قسم قدر کرو اپنی بیوی کی، قدر کرو اپنی بیٹی کی، قدر کرو اپنی پیار کی، میرے عزیزوں بہنوں کی۔ جب یہ دروازے پر آوے بیوی گھر میں منہ نہ بنایا کر، بہن بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی تیرے گھر میں رہی نہ کہا کر پتہ نہیں مصیبت تو کدا جان چھٹے گی، بہن دروازے پر آئے دیکھ کے کمرے میں نہ چلا جایا کر، بلکہ خدا کی قسم بہن برقع پہن کے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت تیرے دروازے پر آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گے ساری بات اپنی جگہ، ساری باتیں میرے بندے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا، نماز روزہ حج زکات اس وقت قبول کروں گا، بتا ان کو روتا چھوڑ کے آیا مسکراتا چھوڑ کے آیا، بتا جسے قرآن کے سائے میں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اس کا حق پورا کر کے آیا کہ نہیں؟ یقین جانو سکتی ہو اگر سر جھک گیا خدا کی قسم اللہ ساری باتوں کا ثواب منہ پر مار کے رکھ دے گا۔ سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سیدہ عائشہ حضور کے گھر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے، رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے بھولا پر، میں نے کہا اے عائشہ کجی کا، میں نے کہا روٹی کا، کون سی روٹی؟ میں نے کہا پکائی نہیں، کہنے لگی ابا کے گھر میں آج تک گڑیوں سے کھیلتی رہی، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گوندتے ہیں۔ او لوگوں سونے نبی کے لیے بازار تو سجاتے ہو، سونے نبی کے لیے اپنی زندگیاں بھی تو سجاؤ۔ نہ ہوں کی نہ ابو بکر کو بلایا، نہ غلام بیچ کے کہا کیڑی بچی نال کیڑی کوئی نہ شادی کر دیتی، ایسا کوئی بات نہیں، مسجد میں امتیوں کو دین سکھاتا ہوں، آج میں تجھے روٹی پکانا سکھاؤں گا۔ ام المؤمنین فرماتی کہتی ہے آٹے کی کنالی لی، تسلی لی، آٹا ڈالا، پانی کا بول لیا، گڈوا لیا، آپ علیہ السلام نے آٹا گوندنا شروع کر دیا، مٹھیے بھر بھر کے فرما رہے تھے اے عائشہ ایسے آٹا گوندتے ہیں، پھر پیڑا ہاتھ میں لیا، واہ ابو بکر تیرا گھرانہ ہی سارا جس نے تیرے پہ انگلی اٹھائی خدا کی قسم وہ تجھے سمجھ نہ سکا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتی ہیں رحمت دو عالم علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا لیا، چولہے میں آگ جلائی، توی چڑھائی، پھر توا گرم ہوا، روٹی پکائی، اللہ اکبر پہلا لقمہ توڑا، حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ اما عائشہ کہتی میں نے تو ویران آ گیا، میں نے کہا خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے رسول اللہ کو نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا، اور میرے پاس بھی وہ سعادت ہے۔ اور لوگوں 9 ازواج مطہرات ہو، 10 ازواج مطہرات ہو، تم نے رسول اللہ کو پکا کے کھلایا، مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے، رسول اللہ نے مجھے پکا کے کھلایا۔ یہ تمہاری بچوں کی ماں ہے، خدا کی قسم نہ گرمی نہ سردی، ان کی عزت کا خیال کیا کرو، کم از کم برادری میں اوروں کے اندر میں جتیاں مار لے کسی کے سامنے۔ جب جانور کو اپنی عزت کا خیال ہے، خدا کی قسم اس کی گود کو تو اللہ نے نبیوں کا پگھوڑا بنایا ہے۔
ازواجی زندگی سیکھنی ہو، پیار والی زندگی سیکھنی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے عزیزو آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آ جاؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس میڈیا کے ذریعے، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس پروگرام کے ذریعے، آج کے اس جلسے کے ذریعے جو قاری رفیق قاسمی نے اپنے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ عمومی اور خاص مشورے اور تعاون کے ساتھ سجایا، اور جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ان کے سر پہ دستار بندھی، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار میرے عزیزوں سارے کے سارے مستحق مبارکباد کے، اللہ دنیا کی بھی مبارکباد عطا فرما، آخرت کی بھی مبارکباد عطا فرما۔ یقین جانو اس وقت صرف اس امتی کو اعزاز ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ اپنی نبی کی زندگی کو بتا بھی سکتا ہے، پرچار بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کے آخری نبی سے پہلے والے نبی ہیں۔ یقین جانو آج عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے وہ عیسیٰ روح اللہ تو مان سکتے ہیں لیکن اپنے عیسیٰ کی کامل زندگی نہیں بتا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہیں ہوئے، ابھی یہ سیرت عیسیٰ کی نامکمل ہے۔ جب دوبارہ زمین پر آئیں گے اسی امتیہ میں سے کسی امتیہ میں بیٹی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اسی امت میں سے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا عمل آئے گا۔ جب عیسیٰ قبر میں جائیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوگی۔ ہمارا نبی صورت میں بھی اتنا سونا اور سیرت میں بھی اتنا سونا کہ ہمارے نبی کی زندگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں مل جائے گی، عیسیٰ بھی اپنی مکمل زندگی نہیں دکھا سکتا۔